تو مجھے جب میرے میاں سڑک پہ چھوڑ کے چلے گئے، میری یہ بچی ہونے والی تھی، میری بچی یہ ہونے والی تھی، مجھے چھوڑ کے چلا گیا، میری بچی ہوئی ہے، پھر مجھے نہ کوئی میرا رشتہ دار نہیں آیا۔ اس باجی کو میں نے کال کی تھی۔ بہت برے نشے کرتا ہے، پر وہ کہتا ہے مجھے لے کے جاؤ، تم کام کر کے آؤ، مجھے پیسے دو، میں نشہ کروں۔ میں لوگوں کے گھر میں دروازے کھڑکا کے بچوں کی خاطر کام کرتی ہوں، 100-50 روپیہ کبھی کسی سے لے آتی ہوں اور بچوں کا دودھ لے آتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئین دا کلتور چینل سے میں ہوں آپ لوگ کا ایک چھوٹا سا سوشل ورکر اصغر چیمہ۔ آئین دا کلتور کا مقصد یہ ہے معاشرے کی عکاسی کرنا۔ نظری اس وقت میں موجود ہوں لاہور بغوان پورا روڈ پہ، ایک فیملی کے پاس آیا ہوں جو یہاں پر اس کے ساتھ ننھے بچے ہیں، کچھ بچے یہاں چارپائی پہ سوئے ہوئے ہیں، اور یہ اب لوگ ہمارے پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ اس گھر میں موجود ہوں، بجلی کا بندوبست نہیں ہے اور راستے کے ساتھ ہی دروازہ لگائے ہیں، لیکن کلہ سے ہرا پہ یہ بہن یہاں پر زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کا جو شوہر ہے وہ نشہ کرتے ہیں، اور باقی باتیں میں جو باقی باتیں ہیں وہ میں ان سے خود زبانی سننا چاہتا ہوں۔ وعلیکم السلام۔ جی سسٹر، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے اتنے چھوٹے سے ننھے سے بچے ہیں اور آپ اس گھر میں اکیلی رہتی ہوں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا شوہر؟ بھائی میرا شوہر نشہ کرتا ہے، میری 3 بچیاں، 1 بچہ ہے، تو میں کہتی ہوں کہ میری کوئی خدا واسطہ کر کے مدد کریں۔ میرے چھوٹے بچے ہیں، میرے سسرال والے نہیں رکھتے مجھے، کبھی میں کسی کے گھر میں دھکے کھاتی ہوں، کبھی میں کسی کے گھر میں دھکے کھاتی ہوں۔ میری چھوٹی 3 بچیاں ہیں، میری بچیوں کا کوئی سہارا نہیں ہے، اس وجہ سے میری خدا واسطے کر کے لوگ مدد کریں۔ اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں بہن کہ آپ کا جو شوہر ہے نشہ کیا کرتے ہیں؟ مطلب کیوں؟ مطلب وہ اپنا کام کاج نہیں کرتے؟ کوئی کام کاج نہیں کرتا، نشہ کرتا ہے، انجیکشن لگاتا ہے، بہت برے نشے کرتا ہے، پر وہ کہتا ہے مجھے لے کے جاؤ، تم کام کر کے آؤ، مجھے پیسے دو، میں نشہ کروں۔ میں لوگوں کے گھر میں دروازے کھڑکا کے بچوں کی خاطر کام کرتی ہوں، 100-50 روپیہ کبھی کسی سے لے آتی ہوں اور بچوں کا دودھ لے آتی ہوں۔ میرے میں بہت حالات برے آئے ہوئے ہیں، میں کہتی ہوں کوئی میری مدد کرے، خدا واسطے کر کے میری مدد کرے۔ اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں بہن کہ جو آپ کا شوہر ہے وہ نشہ کرتے ہیں، اور آپ کبھی ایک گھر کبھی دوسرے کے گھر پہ دھکے مار کے اس بچوں کے لیے، جہاں سے بھی ہو، حلال ہو حرام ہو جیسے بھی ہو، آپ ان کے لیے لے کر آتی ہو، کیونکہ بچے ہیں، بچے تو مانگتے ہیں نا۔ اب بڑا جو ہے وہ ایک دن ایک ٹائم دوسرے ٹائم وہ نہ کہے تو کوئی پرواہ نہیں، لیکن بچے تو مانگتے ہی مانگتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ جس گھر پہ یہ آپ رہتی ہوں، یہ گھر ہے کس کا؟ بھائی میں پہلے نا کنواری تھی، چھوٹی سی تھی، جب میں ان کے گھر میں کام کرتی تھی، تو مجھے جب میرے میاں سڑک پہ چھوڑ کے چلے گئے، میری یہ بچی ہونے والی تھی، میری بچی یہ ہونے والی تھی، مجھے چھوڑ کے چلا گیا، میری بچی ہوئی ہے، پھر مجھے نہ کوئی میرا رشتہ دار نہیں آیا۔ اس باجی کو میں نے کال کی تھی، وہ میرے پاس آئی تھی، انہوں نے میری بچی پیدا ہوئی ہے تو مجھے اپنے گھر لے کے چلی گئی تھی۔ پھر میں نے ان کے گھر میں پورا چھلا کیا ہے، انہوں نے مجھے رکھا، کھانے پینے کے لیے بھی دیا ہے۔ پھر انہوں نے کہا بیٹا اب کوئی گھر ڈھونڈو، مکان کرائے پہ لو، کہیں کسی کا انٹرویو دو کسی کو، اور کہیں مکان کرائے پہ لو اور بچیوں کو لے کے وہاں بیٹھ جاؤ۔ اچھا، ابھی آپ کہہ رہی تھی نا کہ میرا یہ جو بچہ، یہ بیٹی ہے بیٹا ہے؟ بیٹی ہے۔ اچھا، یہ جب آپ کی بیٹی ان کے پیدائش کا ٹائم تھا تو جیسے آپ کہہ رہی ہو کہ مجھے راستے میں چھوڑ کر وہ گیا تھا، کیوں سڑک پہ چھوڑ کر گیا تھا؟ وہ کہتا ہے 3 بیٹیاں ہو گئی ہیں، 1 بیٹا ہو گیا۔ میں نے کہا یہ تو خدا کی مرضی ہے، بیٹیاں تو اللہ دینے والا ہے اور بیٹے بھی اللہ دیتا ہے، پر میرے گھر میں بیٹا 1 ہوا، 3 بیٹیاں ہوئی ہیں۔ تو وہ کہتا ہے بیٹی کیوں ہوئی ہے، اس وجہ سے وہ مجھے کہتا میں تمہاری ماں کے پاس چھوڑا۔ میری امی ابو کا گھر اپنا نہیں ہے، وہ کھیتوں میں کسی کے گھر میں رہتے ہیں،
और मेरे माँ बाप का घर नहीं है, वो मुझे सड़क पे छोड़ गया। फिर जब मैं किसी के घर में काम करती थी ना, मैं उनके घर में चली गई। मेरी बच्ची पैदा हुई है, वो फिर बाजी मुझे लेके चली गई। अच्छा, अब जिस घर पे रहती हो इसका किराया कौन देते हैं? किराए की बात कर रहा हूँ मैं, किराया कौन देते हैं? किराया कौन देता है? जिनके घर में रहती हूँ ना, वो बाजी दे रही हैं अभी। फिर वो उन्होंने कहा था आप अपना इंटरव्यू दो, कोई खुदा वास्ते करके आपकी मदद करेगा बेटा, फिर आप खुद अपना किराया देना। अभी तक तो उन्होंने मुझे किराया दिया है और मुझे खाने पीने के लिए अभी कुछ नहीं दिया। कभी मैं किसी के घर में जाती हूँ, कभी किसी के घर में जाती हूँ, मांग कर अपने बच्चों को ला के दूध, 1 किलो दूध भी नहीं होता, 2 किलो पानी डालती हूँ बीच में। अपने बच्चों को सारा दिन गुजारा करती हूँ, सुबह भी सारा दिन गुजारा करती हूँ, रात को भी गुजारा करती हूँ। 2 किलो पानी के अंदर दूध मिला के ना, आधा किलो दूध होता है, 2 किलो पानी मिलाती हूँ, बच्चों को पिलाती हूँ मैं। अच्छा नाज़रीन, ये बहन यहाँ पर दर्द दिल ज़िंदगी गुजारती हैं और अल्लाह माफ़ करे, कुछ जो नशे शोहर है उसका यही हालात होते हैं। इनके साथ जो हो रहे हैं बहुत नारवा हो रहे हैं, बहुत बुरा हो रहे, और मुझे तो समझ नहीं आ रहे कि ये पड़ोसी कहाँ मर जाते हैं। और वो जो खुदादाद लोग होते हैं, जो हस्ब तौफीक रखने वाले लोग होते, क्या ये अपने पड़ोसियों का हाल नहीं पूछ सकते? अब ये बहन यहाँ पर ज़िंदगी गुजार रहे, गुर्बत के सहारे ज़िंदगी गुजार रहे, और इनकी जो बातें थे वो तो आप लोगों ने ख़ुद सुन लिए। तो मैं चाहता हूँ कि बहन जी आप मुझे ये बताएं कि आपका कोई हुनर है, कोई हुनर जानती हूँ आप? भाई मैं कपड़े सिलाई कर लेती हूँ, मेरे पास वो नहीं है मशीन जो मैं कपड़े सिलाई कर लूँ, और मुझे हुनर कोई नहीं आता। मैं लोगों के घर में बस काम ही कर सकती हूँ। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि इस बहन के लिए, जैसे ये कह रही है कि मैं सिलाई का काम कर सकती हूँ, कपड़ा सिलाई कर सकती हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि क्योंकि सिर्फ बाज़ दफ़ा जब लोग कहते हैं ना कि भाई चले हम इनके लिए सिलाई मशीन लेते हैं, तो भाई सिर्फ सिलाई मशीन नहीं होते। सिलाई मशीन की कीमत 7,000 से लेकर 50,000 तक कीमत होते हैं। आप 7,000 वाले पैसे तो बेच के आप 7 वाला मशीन तो ले लेंगे, लेकिन इसके लिए कपड़ा कहाँ से आएंगे? ये ऐसे नहीं होते। बाज़ दफ़ा हमारे कुछ भाई होते कि भाई इनके लिए 7,000 वाला मशीन ले ले। भाई 7 वाला मशीन से तो हो जाएगा, लेकिन उसमें चाहिए कपड़ा ताकि ये सिलाई करे, वो बाज़ारों में बेचें। और दूसरी बात, जब भी हम इंटरव्यू करते हैं तो उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जलील और बेगैरत लोग होते हैं, वो उस बहनों को तंग कर देते हैं। भाई इनकी बच्चे हैं, बिला इनका शोहर नशे है, लेकिन ये इसने कभी भी नहीं कहा कि मैं किसी दूसरे से शादी करना चाहती हूँ या मैं उनसे तलाक लेना चाहती हूँ। खुदारा आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ, आप लोगों की भी माएँ हैं, आप लोगों की भी बहनें हैं। तब तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।